میرے محترم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے وضو کی اقسام بیان کریں گے۔ وضو کی 3 قسمیں ہیں: فرض، واجب، مستحب۔ فرض درج ذیل 4 صورتوں میں بے وضو آدمی پر وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی 4 صورتیں؟ پہلی صورت یہ ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرنا فرض ہے، خواہ وہ نماز فرض ہو، نفل ہو، سنن ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 3، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ اور نمبر 4، قرآن کریم کو چھونے اور ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون۔ اسی طریقے سے اگر موبائل کے اندر قرآن پاک ہے اور آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں، اسکرین پہ جب وہ قرآن پاک اوپن ہو جائے، کھل جائے، تو اس صورت میں بھی وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی بے وضو آدمی کاغذ یا دیوار یا کسی اور جگہ لکھی ہوئی آیت قرآنی کو چھوتا ہے یعنی ہاتھ لگاتا ہے، تو اس کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ تو یہ وضو 4 صورتوں میں وضو کرنا فرض ہوتا ہے۔ واجب صرف ایک صورت میں وضو کرنا واجب ہوتا ہے، وہ ہے بیت اللہ شریف میں طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اور باقی جو ہے نا مستحبات، جی یہ تقریباً 20 صورتیں ہیں، ان میں وضو کرنا مستحب ہوتا ہے۔ پہلی صورت، رات کو سوتے وقت آپ سونے کا ارادہ کریں تو اس وقت سوتے وقت آپ وضو کر لیں تاکہ طہارت کی حالت میں آپ کی نیند ہو، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت، نیند سے بیدار جب ہوئے تو اس صورت میں بھی وضو کرنا مستحب ہے، اور ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 4، ثواب کی نیت سے وضو کے ہوتے پر وضو کر لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 5، غیبت، چغلی یا جھوٹ وغیرہ کسی بھی گناہ کے ارتکاب ہو جانے کے بعد بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور نمبر 6، کسی گندے شعر پڑھنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 7، نماز سے باہر قہقہ لگانے کے بعد، نماز کے اندر اگر قہقہ لگائے تو اس صورت میں تو وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نماز سے باہر آپ نے قہقہ لگایا تو اس کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ میت کو آپ غسل دینا چاہتے ہیں، غسل دینے سے پہلے وضو کر لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ جنازہ اٹھانے سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ جنابہ کا غسل کرنے سے پہلے آپ پہ جو ہے غسل کرنا فرض ہو گیا ہے، آپ جنبی ہو گئے تو اس سے پہلے وضو کر لینا، یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح جنبی آدمی کے لیے کھانے پینے یا سونے سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ غصہ کے وقت وضو کرنا، آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اس وقت وضو کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ غصہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، لہٰذا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 14، زبانی تلاوت قرآن کریم کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 15، حدیث شریف پڑھنے یا روایت کرنے سے پہلے بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور نمبر 16، علم شریعت، فقہ ہے، نحو ہے، ادب ہے، ان کے سیکھنے سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ اذان دینے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، روضہ اقدس پر آپ حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 19، میدان عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 20، صفا مروہ کے درمیان صحیح کے لیے وضو کر لینا بھی مستحب ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ مفتی محمد افضل غفر اللہ عنہ۔